Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ پارٹ 1 سورۃ بقرہ اور سورۃ نور ہم ترجمہ اس کا کر چکے ہیں. اب ہم سورۃ بقرہ کے جو آخری 20 رکوع ہیں ان کے اندر جو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں ان کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج ہم رضاعت پڑھیں گے. تو رضاعت عربی زبان کا لفظ ہے. پہلے ہم اس کے لغوی معنی دیکھتے ہیں کہ عربی میں اس کے معنی کیا ہے. ریز زاد الف عین. تو اس کے معنی ہے دودھ پلانا، فیڈ کروانا. تو ظاہر ہے یہ چھوٹے بچوں کو پرورش کے حوالے سے ہے، اور ان کی صحت اور تندرستی اور زندگی کے حوالے سے متعلق بات ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے طلاق کا اور خلا اور عدت کا ٹاپک ہم نے پڑھا. تو آپ نے دیکھا تھا کہ ان ساری صورتوں میں اگر عورت کا بچہ ہے تو چھوٹا بچہ، دودھ پینے والا بچہ، تو اس کے لیے اگر وہ جیسے عدت ہے اور علیحدہ ہو گئے ہیں اور طلاق ہو گئی ہے، اور اگر معاملات آپس میں جو میاں بیوی کا رشتہ وہ ختم ہو گیا ہے، اور بچہ تو ہے. ہم نے کل بھی بچے کی امپورٹینس عدت میں ہم نے پڑھی تھی کہ بچے کا ان کے معاملے سے کیا تعلق. وہ تو ایک دنیا میں ایک الگ اپنی شخصیت اور مقام لے کے آیا ہے. اسے تو ان کے معاملات کا نہیں پتہ، وہ تو معصوم ہے. لیکن ان کے معاملات کے اثرات بچے پہ کیوں ہوئے؟ بچے نے کیا کیا ہے، کیا ظلم کیا ہے جو وہ زندگی بھر یہ معاملات جھیلے. اس لیے اسلام یہی وجہ ہے انسانیت اور آنے والے نسل اور بچوں کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اسلام کہتا ہے کہ حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز ہے، ناپسندیدہ فروٹ. تو زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ گلاس کا دودھ، سبز انگور، کیونکہ دو مختلف، ایک تو مرد اور ایک عورت، اور پھر دو مختلف گھرانوں کے لوگ، ان کے مزاج فرق ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کمپلیکیشنز اگر ہو گئی ہیں تو اسلام اس معاملے میں یہی چاہتا ہے کہ بچوں کا نقصان نہ ہو. تو اس وجہ سے پیچھے ہم نے پڑھا وراثت کی بچے کو ولدیت. تو اس لیے ساری عمر انسان کے ہر ڈاکومنٹس، ہر جگہ، ہر چیز کے آپ کو پتہ ہے کہ مالک کا نام ساتھ آئے گا. تو اس لیے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو اس حوالے سے اب اگر بچہ چھوٹا ہے، رضاعت مطلب فیڈ کروانے والا بچہ ہے، تو صرف دودھ پہ ابھی پھل پلے گا نہیں. انہیں کہیں گے کہ آپ 3 سال سے چھوٹا کہہ لینا، 3 سال سے چھوٹا ہے تو اس کی ڈائٹ زیادہ تر وہ دودھ ہے. چلیے اب 2 سال سے چھوٹا لے لیں، دودھ ہے اس کی، دودھ کے علاوہ وہ باقی چیزیں وہ اہمیت نہیں اس کے لیے رکھتی. اور اگر ایسا نہ ہوا کہ اسے پراپر فوڈ نہ پلایا جائے تو نگہداشت نہ ہو تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے. زندگی بھر کے لیے اس کے اندر ویکنیس رہے گی. تو یہاں بھی اس کا کیا قصور کہ اس کو پراپر ڈائٹ ملے گی. اس لیے اسلام نے وہ معاملات جس میں ان کو اجازت تو دے دی طلاق کی، لیکن وہ بات نہیں جو پہلے میں نے آپ کو کہی وہ بڑے ہیں ان کے معاملات ان کے اپنے ہی نبٹ رہے. پر ان بچوں کا کیا قصور؟ بچوں کو کسی حوالے سے بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کمپلسری کر دیا گیا کہ نان و نفقہ شوہر کا ذمہ ہے، تو شوہر دودھ پلانے کا انتظام کرے گا. اگر وہی بیوی جس کو اس نے طلاق دے دی ہے یا وہ خلا اس نے لے لی ہے، تو اگر وہی یہ چاہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا دوں گی، تو اس جب تک کہ وہ دودھ نہ دے تو بات اسی بات پہ ہے نا کہ کورٹ یہ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ بچہ ماں نے لینا ہے یا باپ نے لینا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اس سے پہلے کا ایشو یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، تو اس کو دودھ پلانے کی سب سے پہلی ذمہ داری دیکھی جائے گی. باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی کہ بچہ کس وقت دودھ پیتا ہے. تو بچہ دودھ اگر ماں پلانے کے لیے نہیں ہے تو باپ یا شوہر پلانا فرض تو نہیں ہے، وہ اس کو خرچہ دے گا. تو
کیونکہ وہ طلاق تو شوہر سے ہوئی ہے بچے کی تو وہ ماں ہی ہے، اور اگر وہ پلاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو وہ کسی اور کا انتظام کرے۔ دوسری صورتحال ہے نارمل حالات، اور نارمل حالات میں بہت سی وجہ آ جاتی ہیں، میڈیکل کی وجہ آ جاتی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا صحت کے مسائل آ جاتے ہیں، مصروفیت آ جاتی ہے، یا اور بہت سی وجہ آ جاتی ہیں۔ اب یہ تو تھے جنرل باتیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ یہ ٹاپک آپ کو آ جاتا ہے تو آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 233 جو ہے وہ ٹاپ پہ آئے گی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہو، یعنی پورے 2 سال تک دودھ پلانا ضروری ہے۔ اس کے بعد بچے دوسری غذا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے 2 سال تک دودھ پلانا بچے کا رائٹ ہے، حق ہے اس کا، اور ورنہ اس کی صحت کمزور رہے گی، تو اس لیے 2 سال دودھ پلانا اسے بہت ضروری ہے، اس کا انتظام ماں باپ کریں گے۔ تو ماؤں کو یہاں کہا گیا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ پریفرنس یہی دی گئی ہے کہ میڈ کی بجائے، دودھ پلانے والی عورت کی بجائے ماں ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو اس کے زیادہ بہتر اثرات ہیں۔ تو یہ ہے کہ مائیں پلائیں، اس حوالے سے آپ نے یہ اس ترجمے کو جو آیت ہے اس کا ٹاپ پہ رکھنا ہے، اور باقی ٹاپک جو ہے وہ اس کے 2 حصے، جیسے میں نے پہلے آپ کو جرنل، آپ کو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں جرنل اس لیے بتا دیتی ہوں تاکہ اس ٹاپک کا خوف آپ کے ذہن سے نکل جائے اور آپ سمجھ لیں اس کا ایسنس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ ٹاپک کیا ہے۔ لیکن جب ہم ایک اسائنمنٹ آپ آنسر کے طور پہ دے رہے ہیں تو پھر آپ کا طریقہ کار فرق ہوگا۔ وہاں پہ آپ نے پہلے ٹاپک لکھنا ہے، اس کی آیت مبارکہ کا ترجمہ دینا ہے، نمبر دینا ہے، جیسے آپ لکھ دیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 233، تو ترجمہ نیچے بریکٹ دے کے آپ ترجمہ لکھیں پورا، جیسے میں نے ابھی، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ اب اس میں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بچوں کا لفظ استعمال ہوا ہے اولاد، اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہو۔ تو اس حوالے سے جب آپ یہ ٹاپک لکھ دیں تو پھر نیچے آپ 2 وہ گروپ لکھ دیں گے، کہ ایک حکم یہ طلاق اور خلا کے لیے ہے، دوسرا نارمل حالات کے لیے۔ تو 2 سال سے قبل دودھ پلانے کی اجازت ہے، اگر ڈاکٹر کے مشورے سے یا کسی باہم یا بیوی رضامندی ظاہر کر لیں یا کوئی اور ریزن ہے تو اس پہ حرج بھی کوئی نہیں۔ 2 سال سے اگر تھوڑا عرصہ پہلے بھی چھڑوا لیا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 233 نمبر کی آیت میں ہی بیان کیا ہے۔ تو رضاعت کے متعلق احکام اور مسائل، رضاعت جیسے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، پھر آپ نے رضاعت وہ جو پہلے ہم نے باتیں کی ہیں وہ 2 گروپ بتانے کے بعد احکام اور مسائل میں آپ آ جائیں گے کہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ باپ خرچہ دے گا، دودھ پلانا اصل حق ماں کا ہے، اور وہ ماں کا انتظام کرے گا کہ ماں ہی کو وہ خرچہ، کھانا پینا، لباس، ہر چیز اس کی ضرورت پوری کرے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اور اگر ماں بزی ہے تو پھر کسی اور کا معاوضے پہ انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اور ماں باپ دونوں جو ہیں اگر نعوذ باللہ ناراضگی ہو گئی ہے تو دودھ پلانے کے لیے ایک دوسرے کو بلیک میل نہ کریں کہ اب تو یہ مطلب اسے اذیت دینے کے لیے کہ اب تو یہ اس طرح میرے قابو میں آیا ہے اور میں اس پہ ظلم کروں یا اس کو بچے کے حوالے سے بلیک میل کروں، تو بچے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ان کی بچے کے لیے ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا چاہیے۔ اور رضاعی جو رشتے ہیں
ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر ماؤں کے علاوہ کوئی اور ماں دودھ پلاتی ہے تو وہ جتنے بچوں کو دودھ پلائے گی وہ آپس میں بہن بھائی ہو جائیں گے، رضاعی بہن بھائی ہوں گے۔ تو وہ رضاعت کی وجہ سے، تو جو عورت کسی مرد کے نکاح میں ہو یا عدت کی حالت میں ہو تو اپنے بچے کو اجرت پر دودھ نہیں پلا سکتی۔ جو عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے یا عدت کی حالت میں، یعنی کہ جو نکاح میں ہے تو وہ اس کی علیحدہ اجرت نہیں لے گی، وہ تو اس گھر میں ہی رہ رہی ہیں، اسی میں ہی ہے، اور ویسے ہی اس کا نان و نفقہ نکاح کے طور پہ پورا کیا جا رہا ہے۔ تو عدت، اس میں حکمت یہ ہے کہ جو عدت کی حالت میں، آپ کو یاد ہے ہم نے جب عدت کا ٹاپک پڑھا تھا تو اس میں یہ پڑھا تھا کہ عدت کے جتنا بھی پیریڈ ہے بیوی کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا، وہ ادھر ہی رہے گی اور اس کا کھانا پینا سب کچھ شوہر پہ ہی ہوگا۔ تو اس لیے وہ پھر جب نان و نفقہ تو اس کا ہو ہی رہا ہے نکاح کی صورت میں بھی اور عدت میں بھی، تو اس لیے وہ علیحدہ معاوضہ نہیں لے گی۔ تو عدت گزار کا شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی ہو تو اس صورت میں دودھ پلوانے کے کام پر مقرر اسے کیا جا سکتا ہے، پھر وہ معاوضہ دے گا جب وہ اس کے نان و نفقہ سے باہر چلی جائے گی۔ تو نان و نفقہ سے باہر کب ہوگی؟ جب طلاق ہو جائے گی اور عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے پھر جیسے اسلام میں رضاعت کے رشتوں کو اتنی اہمیت ہے جتنی کہ خون اور نسب کے رشتوں کی اہمیت ہے۔ بچے کو دودھ پلانے والی اس کی ماں بن جاتی ہے، اس کی بیٹیاں بچے کی بہنیں اور اس کے بیٹے اس کے بھائی قرار پاتے ہیں۔ لہذا نسب کی وجہ سے جو لوگ ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے، رضاعت کی وجہ سے بھی ان کا یہی حکم ہوگا۔ جو لوگ ایک دوسرے سے نسب کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ جن رشتوں سے نکاح نہیں جائز، جیسے کہ بہن بھائی، جیسے کہ چچا، تایا، ماموں اور اس طرح کے جو رشتے ہیں ان کا آپس میں، جیسے والد کی بیویاں، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح جو رضاعی بہن بھائی ہیں ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور رضاعت کی وجہ سے بھی ان کا یہی حکم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بہن بھائی ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے جو کچھ نسب کی وجہ سے حرام ہے وہی کچھ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ تو اس حوالے سے رضاعت کا یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور احکام الہیہ پر عمل کا ضامن جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضاعت کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک خدا خوفی نہ ہو احکام الہیہ پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ والدین ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی تو کر سکتے ہیں، لہذا فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ طلاق حلال چیزوں میں سے، یعنی کہ جائز چیزوں میں سے ناپسندیدہ ترین ہے۔ اجازت تو دی گئی ہے لیکن اتنا اس کے کوئی بینیفٹس نہیں ہیں، اور سوائے یہ کہ کچھ معاملات میں بڑے سنگین ہو تو شاید فائدہ ہو، زیادہ تر اس کے نقصانات ہیں، اور اس کے نقصانات بچوں کو نہیں اٹھانے چاہیے، ان کی پرورش میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے اعمال کو جانتا ہے، یعنی کہ جو تم کرتے ہو، تو یعنی کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے دانستہ کسی کو نقصان، اور خصوصاً بچوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا تو آپ کے معاملات میں ذرا بھی کوئی لینا دینا نہیں، تو وہ کیوں سفر کریں۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی بچوں کے حوالے سے بلیک میل کرنے کی وجہ سے ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارا رضاعت کا ٹاپک ہے جو کہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے، بچوں کے حقوق سے ریلیٹڈ ہے۔ بچے جب دنیا میں آتے ہیں ان کا کھانا پینا،
ان کا لباس، بیمار ہوں تو ان کا علاج، ان کی حفاظت، یہ ان کا حق ہے، ماں باپ کی ڈیوٹی ہے، فرض ہے، اور ان کا بچوں کا حق ہے۔ تو اگر کسی کا حق چھینے گا کوئی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اس کا سختی سے حساب لیں گے، اور اللہ تعملون بصیر، یعنی جو تم کرتے ہو وہ سب دیکھ رہے ہیں، تو یعنی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو ایسا کرنے والوں کو دنیا میں بھی ضرور برائی دیکھنی پڑتی ہے، برا بدلہ، اور پھر اللہ کے ہاں تو ملے گا ہی، اللہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بصیر کا لفظ جو ہے وہ یہاں یوز کیا ہے۔ تو کل ہم مہر کا ٹاپک پڑھیں گے کہ مہر کیا چیز ہے، اور مہر کا مقصد کیا ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو نکاح سے ریلیٹڈ ہے، میاں بیوی کے نکاح سے، تو مہر، یہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔